बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज संडे को हज़ब मामूल एक नए आर्टिकल के साथ एक नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा ये आर्टिकल रोज़नामा जंग कराची के मिडवीक मैगज़ीन में शाया हुआ था सफ़ाई ख़वातीन पर, और इस आर्टिकल के अंदर क्या बात मेंशन की गई है, आइए देखते हैं तफसील के साथ। आज से तकरीबन 15 साल कबल ये आर्टिकल शाया हुआ था और डेट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 3 अगस्त सन 2005। रोज़नामा जंग कराची में शाया शुदा ये मेरा 8वां आर्टिकल था और मजमूई तौर पर 10वां आर्टिकल। सबसे पहले मैं आपको इस आर्टिकल का जो उन्वान है वो पढ़कर सुनाता हूँ, जो कि हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वालिदैन और असातिज़ा को कम उम्र बच्चों को पढ़ाना मुश्किल क्यों लगता है? मारने पीटने के बजाय प्यार व मोहब्बत और धीमे लहजे में पढ़ाएं। व्यूअर्स, हमारा आज का ये आर्टिकल थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए क्योंकि आपने इसकी लेंथ तो देख ही ली थी कि काफ़ी डिटेल के अंदर इस टॉपिक पर मैंने तबाह आजमाई आज से तकरीबन 15 साल कबल रोज़नामा जंग में की थी। आइए देखते हैं कि 15 साल कबल अली अहमद साहब क्या लिख रहे हैं। बाज़ वालिदैन और असातिज़ा समझते हैं कि इब्तदाई जमातों के बच्चों को पढ़ाना जुए शीर लाने से कम नहीं होता। वो इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं कि कम उम्र बच्चों के अज़हान में किसी मामूली सी बात को भी बिठाना नहायत ही मुश्किल साबित होता है। ऐसे वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को इस अंदाज़ में डांट डपट कर पढ़ाते हैं जो न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि ख़ुद उनके लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। उनका ये कहना कि जब हमारे बार बार एक ही बात को समझाने के बावजूद बच्चा समझ नहीं रहा तो फिर हम गुस्सा ना करें, उसे मारें नहीं, तो फिर आखिर क्या करें? ऐसे वालिदैन और असातिज़ा को सबसे पहले ख़ुद अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि वो जिस बच्चे को तालीम दे रहे हैं वो किन वजूहात के सबब देर से सबक याद करता है। एक ही बात बार बार समझाए जाने के बावजूद जब इससे वही सवाल कुछ देर बाद किया जाता है तो वो ऐसी सूरत क्यों बना लेता है कि जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। नेज़ पढ़ते हुए वो एक ही मुकाम पर बार बार क्यों अटक जाता है? इन तमाम सवालात के जवाबात सिर्फ़ इसी सूरत में हमारे सामने आ सकेंगे जब उन पर यानी वालिदैन और असातिज़ा पर यह बात वाज़ेह होगी कि सिर्फ़ हम ही इन सवालात के जवाबात देने के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम बच्चे के वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं। दोनों सूरतों में बच्चा चूँकि हमारा शागिर्द है, लिहाजा इसकी बेहतरी की तमाम तर ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हमारे ऊपर ही आयद होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर बच्चा ठीक तरह से नहीं पढ़ रहा है तो इसकी पढ़ने पर तवज्जो मबजूल ना करने के असल ज़िम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि कम उम्र बच्चे, ख़ास तौर पर 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे इस काबिल हरगिज़ नहीं होते कि उनसे ये तवक्को की जाए कि वो बग़ैर कहे ख़ुद से पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। इस बात का तज्ज़िया किया जाए कि बच्चों को पढ़ाते वक्त हमारा रवैया क्या है। अगर अंदाज़ हाकिमाना हो और धौंस, ज़बरदस्ती और चीख चिल्लाकर बच्चे को सबक याद करवा रहे हों तो इसका नतीजा यकीनन यही निकलेगा कि बच्चा मुस्तकिल तौर पर सहमा रहेगा, गलत सलत काम करेगा और जो कुछ याद करेगा उसे थोड़ी ही देर बाद भूल जाएगा। ऐसी सूरत में उन्हें मज़ीद गुस्सा आता होगा कि 2-2, 3-3 घंटे बच्चे को वक्त देते हैं लेकिन वो बमुश्किल चंद चीज़ें ही याद कर पाता है। ऐसी सूरत में बच्चों की सलाहियतों पर शक करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चों को जिस चीज़ का दर्स देते हैं वो हमारे नुक्ता निगाह से नहायत आसान होता है, लेकिन यही चीज़ें इस कम उम्र बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होती हैं। नेज़ जो चीज़ हमारे लिए क़तन मुश्किल नहीं, वो बच्चों के लिए मुश्किलात का सबब इसीलिए होती है कि वो न सिर्फ इससे क़तन ला इल्म होता है बल्कि इसकी समझ बूझ भी हमारे मुकाबले में
نہایت کم ہوتی ہے، جس کے سبب انہیں نئی نئی باتوں کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ بعض والدین کا موقف یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے بچے ان کا کہنا نہیں مانتے، لہٰذا وہ انہیں مارنے پر مجبور ہیں۔ ایسے والدین یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ آپ اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھا کر خوبصورت اور مہکتے پھولوں کو اپنے ہی ہاتھوں بری طرح مسل کر ان کی زندگی میں دردناک عذاب پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ بچے کو مار پیٹ کے نتیجے میں محض جسمانی تکلیف ہی نہیں پہنچتی، بلکہ اس کی قوت ارادی، قوت فیصلہ، اپنی درست بات منوانے کی صلاحیت اور خود اعتمادی جیسی تمام خوبیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بظاہر ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ مارنے سے ایسا کچھ بھی ظاہر ہو، لیکن یہ محض نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ بچوں کو مارنا پیٹنا ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے، جس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب بچہ جوان ہو کر عملی زندگی میں قدم رکھنے پر اپنے آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں مفلوج و ناکارہ پاتا ہے، جبکہ اس سے قبل کا اس کا تمام تعلیمی دور ایک مرجھائے ہوئے پھول کی مانند ہوتا ہے، جو اپنے دل کی بات دوسروں سے کرنے سے بھی کتراتا رہتا ہے۔ نیز محض بچوں کا ہی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ایسا کرنے سے خود ہماری اپنی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ غصہ کرنے کی حالت میں ہمارا خون خشک ہوتا رہتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کتنے باشعور ہیں کہ اس بات کا علم رکھنے کے باوجود ہم اپنا غصہ اتارنے کے لیے اپنی ہی اولاد کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے کسی بھی طرح سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کریں اور خوب اچھی طرح سے سوچیں سمجھیں، شاید اسی طرح آپ اپنے بچوں کو مارنے پیٹنے سے باز آ جائیں۔ بچوں کا ابتدائی دور اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ اسے اس انداز سے پڑھایا جائے کہ کسی صورت میں غصہ کرنے کی نوبت نہ آنے پائے۔ بچوں کو پیار و محبت اور شفقت سے پڑھانا، ان میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرنا اور انہیں اس کے فوائد سے آگاہ کرنا والدین اور اساتذہ ہی کا فرض ہے۔ والدین کی حیثیت سے اپنے بچوں کی مسلسل نگرانی کرتے رہیں اور انہیں باتوں باتوں میں اچھے برے کی تمیز سکھاتے رہیں۔ اگر آپ بچے کے ٹیوٹر ہیں تب بھی انہیں اس انداز سے پڑھائیں کہ وہ محسوس کریں کہ ہمارے اساتذہ ہمارے دوست بھی ہیں۔ طالب علم سے کبھی کبھی ہلکا پھلکا شائستہ مذاق کر لینے میں کوئی برائی نہیں، بلکہ اس کے اچھے اثرات ہی مرتب ہوں گے۔ جو بچے اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، اس کا آسان حل یہ ہے کہ بچوں کو سمجھایا جائے کہ بڑوں کا کہنا ماننے سے خود ان کا اپنا بھلا ہے۔ یہ بات جتنے اچھے انداز میں مثالوں کے ساتھ سمجھائی جائے، اتنا ہی زیادہ جلدی بچے اس بات کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کریں گے۔ حد سے زیادہ شرارتی بچوں کو قابو کرنے کا ایک انتہائی آسان نسخہ یہ ہے کہ ایسے بچوں کو یہ باور کرایا جائے کہ اگر انہوں نے کہنا نہ مانا تو فلاں صاحب گھر کا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، مثلاً تایا، چچا وغیرہ، جس سے بچے تھوڑا بہت ڈرتے ہوں، سے تمہاری شکایت کر دی جائے گی اور پھر وہ تمہیں جو بھی سزا دیں گے تو ہم تمہیں بچانے کے لیے بالکل نہیں آئیں گے۔ اس طرح بچوں کے دل میں کسی بڑے کا خوف انہیں بدتمیزی کرنے اور ضرورت سے زائد شرارتیں کرنے سے باز رکھے گا۔ یاد رکھیں کہ بچوں کو حد سے زیادہ ہرگز نہ ڈرایا جائے، ورنہ اس صورت میں ڈر اور خوف ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا، جو لازماً نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لہٰذا بیان کردہ نسخہ شاذ و نادر ہی استعمال کریں۔ نیز اس بات کو بھی حتمی بنائیں کہ بچوں کو جن صاحب سے ڈرایا جا رہا ہے وہ کسی بھی صورت میں بچے کو سزا نہیں دیں گے، بلکہ بچے کو سزا دلوانے کے لیے ان صاحب کے نام کو محض ڈراوے کے طور پر
کبھی کبھار استعمال کریں۔ بچوں کے دیر سے سبق یاد کرنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات والدین کا رویہ انتہائی حد تک خراب ہو جاتا ہے۔ انہیں یہ بات خود سوچنی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی اونچی آواز میں بات کرے یا سخت الفاظ استعمال کرے تو اس کی درست بات بھی تسلیم کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا۔ تو پھر ایک ایسا بچہ جس کو اس دنیا میں آئے ہوئے ابھی چند سال ہی گزرے ہیں، جو یہاں کے ماحول، زندگی گزارنے کے طریقوں اور اس کے نشیب و فراز سے قطعی ناآشنا ہے، وہ کس طرح ہمارے دھاڑنے سے راہ راست پر آ سکتا ہے؟ اگر آپ پیار، محبت اور دھیمے لہجوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو آپ کے بچے غصہ کر کے پڑھانے کے مقابلے میں لازمی طور پر اچھا نتیجہ دیں گے۔ یہ محض خیالی بات نہیں ہے بلکہ ایک واضح حقیقت ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو بے شک تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا بچہ تحسین ملنے پر زیادہ بہتر طور پر پڑھ رہا ہے۔ اس کی گفتگو سے جھجک ختم ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ خود اعتمادی سے جوابات دے رہا ہے۔ ایسا سب کچھ کرنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے، کیونکہ ایک جوہری ہی جانتا ہے کہ ہیرے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ لہٰذا ہیرے سے لاکھ درجے قیمتی ہیرے اور موتیوں کو اپنے ہاتھوں خراب نہ ہونے دیں، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ حقیقتاً ہیرے موتیوں کی طرح چاروں طرف چمک اٹھیں۔ آج سے 15 سال قبل شائع ہونے والا یہ آرٹیکل آپ کو کیسا لگا؟ کیا آیا اس کے اندر کچھ ایسے نکات ہیں کہ آپ کو کچھ پسند آئے ہوں؟ اگر ایسا ہے تو کائنڈلی اپنے کمنٹس کے ذریعے ہم کو ضرور آگاہ کریں تاکہ ہمیں مزید تقویت پہنچے اور ہم بہتر سے بہتر آپ کی خاطر مختلف عنوانات کا انتخاب کر کے ان پر طبع آزمائی کر سکیں، ان کے اوپر لکھ سکیں۔ بڑی مہربانی ہوگی کہ اگلے آرٹیکل تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سر علی احمد کے نام سے یوٹیوب پر موجود ہے یہ ہمارا چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری جو بھی نیو اپڈیٹس ہوں وہ آپ کو فوراً مل سکیں۔ اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔